چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں. جی ہاں، گودی میڈیا کے بعد مودی سرکار وہ بھی جھوٹ پر اتر آئے ہیں. پہلے انہوں نے جھوٹ اگلوایا اپنے گودی میڈیا سے. پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے انڈین میڈیا کی، جس طرح سے اس نے جھوٹ پر جھوٹ بولا اور ایسے ایسے بلنڈر کیے جو میرے خیال سے صحافتی دنیا میں شاید ہی ایسے بلنڈر کسی نے کیے ہوں جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اور اب مودی صاحب خود ایک مذاق بن گئے ہیں. مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا نقصان پہنچایا کہ پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے پاس گیا، جبکہ اس کے برعکس مودی صاحب خود دوڑتے ہوئے گئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس کہ اب مجھے بچاؤ. کہ پاکستان نے جواب دے دیا ہے، کیونکہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے ابھی تک حملہ نہیں کیا، اور جب ہم نے جواب دیا تو نہ صرف جواب دیں گے بلکہ اس کی گونج ہر طرف سنائی دے گی. اور اس کی گونج اتنی سنائی دی کہ نہ صرف بھارتی سرکار بلکہ بھارتی فوج بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ پاکستان نے جس طرح سے اپنے دفاعی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے وہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. کہ جس طرح سے، جس کمال مہارت سے پاکستان نے اپنے دفاعی ہتھیاروں کا استعمال کیا، اپنے ایئر ڈیفنس کا استعمال کیا، اپنے JF-17 تھنڈر کا استعمال کیا، اپنے ڈرونز کا استعمال کیا، اپنے ریڈارز کا استعمال کیا، اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. اور ابھی پاکستان نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی صرف 10% سے بھی کم استعمال کی ہے. تو اندازہ لگائیے، 10% سے بھی کم ٹیکنالوجی کے ساتھ پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے، 26 سے 30 مقامات کو نشانہ بنایا، انتہائی اہم ترین آدمپور ایئرپورٹ پر نصب S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ کیا. انہوں نے اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی کا جنازہ نکال دیا، رافیل کا جنازہ نکال دیا. تو اس سے بڑی پاکستان کی جو مہارت ہے وہ کیا ہوگی؟ یہ صرف اور صرف ایک جھلک تھی پاکستانی ڈیفنس کی. بھارتی طیارے پاکستان کی طرف آنے کے لیے بڑھے تو ڈاک فائٹ کے ذریعے 4 طیارے جو ہیں وہ پاک فضائیہ نے گرائے، 2 طیارے پاکستان ایئر ڈیفنس نے گرائے. اسرائیلی ڈرون جن کے اوپر بہت اترایا جا رہا تھا، جب وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تو جس طرح سے ان کا برکس پاکستان نے نکالا وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. تو یہ غیر معمولی کارنامے نہیں تھے. ایک طرف یہ، دوسری طرف پاکستانی فوج، پاکستانی فضائیہ، پاکستانی نیوی، اس کا مورال بہت بلند ہوا ہے اور پاکستان کی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے. پاکستان کی عوام میں یکجہتی اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے. تو انڈیا کی طرف صورتحال دیکھیں. انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ جس فوج کو، جس فضائیہ کو بھاری ہتھیاروں کے ذریعے اربوں کھربوں ڈالرز کے ہتھیار لے کر مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، وہ پھر کھوکھلی نکلی. 2019 میں اس کا ایک نظارہ جو ہے وہ پاکستان نے کروایا تھا. تو مودی صاحب یہ سمجھے تھے کہ رافیل آنے کے بعد ان کی فضائیہ مضبوط ہو جائے گی. تو رافیل آنے کے بعد اس کا جنازہ جس طرح سے پاکستان نے نکالا وہ بھی سامنے ہے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگانے سے ہم مضبوط ہو جائیں گے. تو جس طرح سے پاکستان نے اس کو ناکام کیا، پاکستان کے طیاروں نے ناکام کیا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. مودی سرکار یہ سمجھے تھے کہ ہم 2019 کے مقابلے میں 2025 میں زیادہ مضبوط ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس اب اسرائیلی ڈرونز ہیں، ان ڈرونز کو جس طرح سے ناکارہ پاکستان نے بنایا وہ بھی اب ازل من الشمس ہے. اب یہاں پر آتے ہیں، مودی سرکار نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہوگی دہشت گردی پر اور آزاد کشمیر پر. پاکستان بھی دہشت گردی پر اور آزاد کشمیر پر بات کرے گا، یعنی کشمیر کی آزادی پر بات کرے گا. کیونکہ عمر عبداللہ نے بھی یہ اعتراف کیا ہے. عمر عبداللہ بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کو بین الاقوامی فورم پر اجاگر کر دیا ہے. جس ٹرمپ پر بہت اترا رہے تھے مودی، جس امریکہ، برطانیہ، یورپ اور دیگر ممالک کی وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ شاید جو انہوں نے واویلا کیا اس کے بعد ان کی مدد کو آئیں گے، ان سب نے انہیں ٹھینگا دکھا دیا ہے. اور دوسری طرف پاکستان ہے، ترکی، آذربائیجان سمیت جو برادر ملک ہیں، جو پاکستان کے اتحادی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. خطے کے تمام ممالک پر واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے اور بھرپور دفاع کیا ہے. مودی سرکار کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف مودی سرکار جو ہیں وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری طرف سڑکوں پر ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. تو خود بھارتی پارلیمنٹ میں راہل گاندھی نے ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی ہے. جس طرح سے راہل گاندھی نے جو کچھ کہا
وہ مودی کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہے. ابھی مودی صاحب اور بہت کچھ دیکھیں گے. مودی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بہار کے الیکشن میں وہ جیت جائیں گے. وہ ایک بیانیہ بنا رہے تھے. جو بیانیہ انہوں نے ہندتوا کے نام پر بنایا, ایک جعلی نعروں پر بنایا, جس طرح سے انہوں نے 2/3 اکثریت حاصل کی, وہ سب کے سامنے ہے. اب وہ اکثریت اقلیت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور مودی صاحب ایک طرف جنگ کا خمیازہ بھگتیں گے, جنگ کے نتائج کا خمیازہ بھگتیں گے, دوسری طرف انہیں سیاسی طور پر بھی ایک بڑی ہضمیت کا سامنا کرنا پڑے گا. میں پھر یہاں پر آج مجھے راحت صاحب کا وہ جو شعر ہے جو میں نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں کہا تھا, وہ پھر یاد آ رہا ہے. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. تو مودی سرکار نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا وہ اب سامنے آ گیا ہے. دہشت گردی پر کہتے ہیں بات ہوگی, بالکل دہشت گردی پر بات ہوگی. بلوچستان میں جو کچھ مودی سرکار نے کیا, جو کچھ کلبھوشن یادیو جیسے لوگوں کے ذریعے کروانے کی کوشش کی گئی, اس پر بات ہوگی. پاکستان بات کرے گا. جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو کچھ مودی سرکار نے کیا, جو کچھ کرتے رہے ہیں, اس پر بھی بات ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم مودی سرکار نے ڈھائے ہیں اس پر بات ہوگی. کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. 1947 سے یہ معاملہ حل طلب ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اسے حل ہونا ہے. کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا ہے. تو اس معاملے پر بھی فیصلہ ہونا ہے. مودی سرکار کیوں گھبرا رہی ہے؟ پاکستان تو تمام فورمز میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان نے تو پہلگام واقعے پر بھی کہا تھا کہ بات کرتے ہیں, تمہارے پاس کوئی ثبوت ہو تو پیش کرو. لیکن مودی سرکار بھاگ گئی. ایک مرتبہ پھر مودی سرکار بھاگنے کی کوشش کرے گی, لیکن اب شاید دنیا اسے بھاگنے نہیں دے گی, اور شاید اسے اب خود بھارتی عوام ہی نہ بھاگنے دے. آنے والے دن مودی سرکار کے لیے بھی اہم ہیں, اور مودی سرکار کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہونے والا ہے.